قطر میں حماس قیادت پر حملہ کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا۔ ادھر عرب اور مسلم دنیا یکجا ہو گئی۔ اب معاملہ صرف غزہ یا فلسطین تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورا یورپ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ فرانس، برطانیہ کے بعد اب لگزمبرگ نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو گھیرنے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ آئرلینڈ کہہ رہا ہے اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالو۔ یورپی کمیشن اسرائیل پر تجارتی اور سیاسی پابندیوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور غزہ سے اٹھتی چیخیں اب یورپ کے ایوانوں میں گونج رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وہ لمحہ ہے جب اسرائیل کی عالمی تنہائی حقیقت میں آغاز لے رہی ہے؟ ادھر یورپی کمیشن بھی خاموش نہیں رہا۔ رکن ممالک اسرائیل کے ساتھ تجارت معطل اور صہیونی وزراء پر پابندی عائد کریں۔ اسرائیل غزہ میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یورپی کمیشن کا بیان جاری، اسرائیل کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ کیا ہم اتنے سستے ہو گئے؟ غزہ سے ایک فلسطینی کی دنیا کے لیے دکھ بھری پکار۔ رات گئے فضائی بمباری میں 83 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مسجد، ہسپتال اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کا خطرہ، پاکستان سمیت 16 ممالک کا اسرائیل کو سخت الرٹ جاری۔ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارڑ۔ ویورز، یورپی ملک لگزمبرگ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ حتمی فیصلہ فرانس اور بیلجیم کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ لگزمبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی کانفرنس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 2 سالہ کارروائی پر عالمی سطح پر مذمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون فلسطینی ریاست کے باضابطہ اعتراف کے لیے یورپی اور عالمی سطح پر کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ لگزمبرگ کے وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں زمینی صورتحال میں نمایاں بگاڑ آیا ہے، اور اب یورپ اور دنیا میں ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ 2 ریاستی حل آج بھی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی تناظر میں لگزمبرگ کی حکومت آئندہ ہفتے فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک میں شامل ہوگی۔ اس سے قبل برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور بیلجیم سمیت کئی ممالک اس فیصلے کا اندیہ دے چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور اس کا قریبی اتحادی امریکہ اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے حماس کے حوصلے بڑھانے کے مترادف قرار دیا۔ اس وقت اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 149 فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ ترکی کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حکومت نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لگزمبرگ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیگر ممالک سے بھی ایسا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں فلسطینی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو سراہا اور اسے ایک بہادرانہ موقف قرار دیا جو بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ ہے اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ان ممالک پر زور دیا جنہوں نے ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ فوری طور پر ایسا کریں، اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات جنگ کے خاتمے اور امن کے فروغ پر عالمی اتفاق رائے کو مضبوط کریں گے۔ فلسطینی رہنماؤں کو امید ہے کہ آئندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کم از کم 10 ممالک فلسطینی ریاست کو مزید تسلیم کریں گے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 2 ریاستی حل کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے قریبی اتحادی امریکہ کے ساتھ اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ غزہ میں جنگ کا آغاز 2023 اکتوبر میں ہوا جب حماس کے حملے میں 1219 افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ یہ کہنا ہے اسرائیل کا۔ اس کے جواب میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 65,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت شہریوں کی ہے، عام شہریوں کی۔ ان اعداد و شمار کو اقوام متحدہ بھی معتبر مانتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آ گیا۔
وزیر اعظم کیئر سٹارمر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے سرکاری دورے کے اختتام کے بعد فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سٹارمر فرانس کی قیادت میں کئی ممالک سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ فیصلہ غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے تشویش کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ سٹارمر کو ان کی لیبر پارٹی کے اندر سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے لیے بہت دباؤ کا سامنا ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ٹرمپ برطانیہ سے روانہ نہیں ہو جاتے۔ برطانیہ رواں ہفتے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ اگر اسرائیلی حکومت غزہ میں جنگ اور انسانی بحران کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاتی اور ایک قابل عمل امن کے لیے معاہدہ نہیں کرتی تو برطانیہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ اس فیصلے کی اسرائیلی وزیر اعظم نے فوری طور پر مذمت کی تھی اور اسے حماس کے وحشیانہ دہشت گردی کو انعام دینے کے مترادف قرار دیا تھا۔ آئرلینڈ کے صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور وہ ممالک جو اسے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں انہیں غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اقوام متحدہ سے خارج کر دینا چاہیے، جبکہ آئرلینڈ کے صدر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے آزاد ماہرین کی حالیہ رپورٹ پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے مقرر کردہ آزاد ماہرین نے شواہد پیش کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ آئرلینڈ کے صدر نے اسی رپورٹ کے تناظر میں کہا کہ ہمیں اسرائیل اور اسے اسلحہ فراہم کرنے والوں کی رکنیت ختم کرنے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اسرائیل اور اسے اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ یہ غزہ میں ہم جیسے انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ادھر یورپی کمیشن بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپی کمیشن نے 2 انتہا پسند اسرائیلی وزراء پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کے باعث اسرائیل کے ساتھ تجارتی مراعات معطل کر دی جائیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ بعض اسرائیلی مصنوعات پر اضافی محصولات لگائیں۔ اپیل کی کہ اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند اسرائیلی وزراء بن گویرا اور سماٹرچ پر پابندی عائد کی جائیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق اسرائیلی جارحیت یورپی یونین اسرائیل ایسوسی ایشن معاہدے کے انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کے احترام کو لازمی قرار دینے والے آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں بگڑتے انسانی المیے، امداد کی ناکہ بندی، فوجی کارروائیوں میں شدت اور مغربی کنارے میں E1 بستی منصوبے کی منظوری کو خلاف ورزی کی وجوہات قرار دیا۔ یورپی کمیشن کے صدر نے فوری جنگ بندی، انسانی امداد کے لیے کھلی رسائی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ تعاون روک دیا جائے گا۔ اسپین اور آئرلینڈ معاشی پابندیوں اور اسلحہ پابندی کے حق میں ہیں۔ یورپی کمیشن کی یہ تجویز اس وقت سامنے آئی ہے جب یورپ بھر میں ہزاروں افراد اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں اپنی زمینی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ یہ غزہ کا وہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ روز سے مسلسل اور شدید فضائی بمباری جاری ہے۔ غزہ جو 2 برس سے جاری جنگ کے باعث کھنڈر میں بدل چکا ہے اور شدید قحط کا شکار ہے، وہاں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کارروائی کا مقصد حماس کے فوجی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ کارروائی کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی، تاہم خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آپریشن کئی ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ غزہ سٹی جہاں کبھی 10 لاکھ افراد بستے تھے، یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے احکامات کے بعد جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ ہسپتال حکام نے بتایا کہ رات گئے اسرائیلی فضائی حملوں میں 83 فلسطینی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بنے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ ہلاکتوں میں نصف سے زائد افراد کا تعلق غزہ سٹی سے ہی ہے۔ شفا ہسپتال کے مطابق پناہ گزین کیمپ میں ایک اپارٹمنٹ پر حملے میں ایک ماں اور اس کا بچہ شہید ہوئے۔ مرکزی غزہ میں الواحدہ ہسپتال نے اطلاع دی کہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک مکان پر حملے میں 3 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل تھی۔ خان یونس کے مغربی علاقے مواسی میں خیمے پر حملے میں ایک بچہ اور اس کے والدین مارے گئے۔ ان کی لاشیں ناصر ہسپتال لائی گئیں۔ غزہ شہر میں فضائی حملوں سے ایک مسجد اور کئی رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب چین اور سعودی عرب نے اسرائیلی فوجی آپریشن کی سخت مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ، کینیڈا، فرانس اور آئرلینڈ نے بھی ان حملوں کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ ویورز، جیسے جیسے مظالم اور ظلم اسرائیل غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، زمینی آپریشنز کو بڑھا رہا ہے، ہزاروں باشندے موت سے بچنے کی کوشش میں جنوب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اس تکلیف کی شدت کو بیان کرنے والے ایک منظر میں ایک جبرن
بے گھر ہونے والے پناہ گزین نے دکھ اور درد میں چیختے ہوئے اور ابھرے ہوئے دل سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے روتے ہوئے کہا کہ کیا ہم اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو ہماری باتیں معمولی لگتی ہیں؟ درد سے بوجھل اور اپنی سکت کے مطابق کچھ سامان اٹھائے اس نے مزید کہا، ہم اپنے بچوں، اپنی خواتین، اپنے بوڑھوں اور اپنی زندگی کی ہر چیز پر روتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے باشندوں کے وہاں سے نکلنے کے لیے ایک عارضی منتقلی کا راستہ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ایکس پر بیان میں کہا گیا کہ جنوب کی طرف منتقلی کو آسان بنانے کے لیے صلاح الدین اسٹریٹ کے ذریعے ایک عارضی منتقلی کا راستہ کھولا گیا ہے۔ شارع صلاح الدین پٹی کے ساحل کے متوازی شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے پورے غزہ کو تباہ کرنے اور اسے حماس کے لیے قبرستان میں تبدیل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ نتن یاہو نے حماس کو یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے خبردار کیا اور ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر انہوں نے کسی بھی یرغمالی کے سر کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا تو ہم ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ وہ انجام اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آئے گا جتنا وہ سوچتے ہیں۔ نتن یاہو نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر بھاری قیمت ادا کرے گی۔ ادھر پاکستان سمیت 16 ممالک نے غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل فلوٹیلا کی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس قافلے کے خلاف کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مشترکہ بیان پاکستان، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، سلووینیا، جنوبی افریقہ، اسپین اور ترکی کے وزراء خارجہ نے جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ فلوٹیلا کا مقصد غزہ کے عوام تک انسانی امداد پہنچانا ہے اور اس مشن کے خلاف کوئی بھی رکاوٹ یا خلاف ورزی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کے منافی ہوگا۔ وزراء خارجہ نے واضح کیا کہ فلوٹیلا شرکا کے خلاف کسی بھی غیر قانونی کارروائی پر احتساب ہوگا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور بین الاقوامی قوانین کا احترام سب کا مشترکہ مقصد ہے۔ وزراء خارجہ نے خبردار کیا کہ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر حملہ یا غیر قانونی حراست احتساب کے زمرے میں آئے گی۔ ویورز، غزہ پر بمباری، معصوم بچوں کی لاشیں، مسجد اور ہسپتالوں کا ملبہ، یہ سب اسرائیل نے سوچا تھا کہ دنیا نظر انداز کر دے گی، لیکن اب یورپ بھی جاگ گیا ہے۔ عرب و مسلم دنیا متحد ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے دروازے پر اسرائیل کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ دائر ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ قریب ہے، یا اسرائیل عالمی برادری سے کٹ جائے گا یا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر آئے گا۔ سوال یہ نہیں کہ جیتے گا کون، سوال یہ ہے کہ کب تک اسرائیل ظلم کی دیوار پر کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ جب انسانیت ایک صف میں کھڑی ہو جائے تو کوئی ایٹم بم، کوئی میزائل اور کوئی فوج اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔